لاغر اور کمزور جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اتنا دبلا یا لاغر، بالکل مریل جس کو کہتے ہیں، مریلا جانور ہے یہ تو مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ دکھائی دیتا ہو، تو ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود ہی چل کر کے جا بھی نہ سکتا ہو، اس قدر مجبور ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ کے اندر لا تجوز الارجاء البین ارجحا وہی التی لا تقدر ان تمشی برجلها، اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بدائع الصناع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری صورت ہے کہ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں ہوتی ہے، اس کی قربانی درست ہے، محض دبلا پتلا ہونا اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے اندر گودے میں ہڈی کے اندر گودا ہی نہ ہو تو پھر حکم دوسرا ہے جو پہلے حکم بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فقہا لکھتے ہیں للمحزولۃ التي لا مخ في عظامها وتجوز بالسولاء الجرباء سمینتین فلو محزولتین لا تنفی لا يجوز اذا ذهب مخ عظمها، اس طریقے کی عبارت جو ہے در مختار شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ بدائع الصناع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 298 الباب الخامس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ موٹا اور فروا جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل جو ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، موٹا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ در مختار کے اندر ہے وعلم ان کل لا یخلو عن عیب والمستحب ان یکون سلیما عن العیوب، اس طریقے کی عبارت رد المختار شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323 بدائع الصناع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75 فصل اما شرائط جواز اقامت الواجب جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 پر اس کو نقل کیا۔ اس طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی لام، عنوان ہے لاغر جانور، صفحہ نمبر 153 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔